اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لازمی جماعت نیم سیکشن الف۔ یہ جو پیپر میں آپ کو حل کروا رہی ہوں یہ 5 سالہ پیپر میں سے ہے اور یہ حل کیا ہوا نشانات اس کے لگے ہوئے ہیں۔ پھر بھی میں آپ کو جو ہے کہیں پہ کوئی ہوا تو پھر میں وہ سمجھانے والی بات ہوئی تو میں آپ کو سمجھا دوں گی۔ اب یہ جو پہلا ان میں سے کس جملے میں درست ذومعنی الفاظ کا استعمال ہوا، تو سب سے پہلے میں آپ کو ذومعنی الفاظ کی تعریف بتا دیتی ہوں کہ ذومعنی الفاظ سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو لکھنے اور پڑھنے میں تو ایک جیسے ہوں لیکن معنی ان کے مختلف ہوں۔ تو یہاں پہ اس نے 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، تو 4 میں سے صرف ایک درست ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے بچے کو دیکھ کر ماں کا دل باغ باغ ہو گیا۔ دوسرا ہے آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ میری بات سمجھ گیا۔ تیسرا ہے احمد کا کان کوئلے کی کان میں جل گیا۔ نمبر 4 پہ ہے بات کی بات میں معاملہ بگڑ گیا۔ اب یہ جو پہلا ہے، دوسرا ہے اور چوتھا ہے، اس میں جو لفظ 2 بار استعمال ہوا باغ باغ، آنکھوں ہی آنکھوں میں اور بات کی بات میں، ان میں مطلب ایک ہی ہے ان الفاظ کا، یعنی باغ باغ کا مطلب خوش ہونا، آنکھوں ہی آنکھوں میں آنکھوں کا ہی ذکر ہے، اور بات کی بات یعنی بات کی بات ہو رہی ہے۔ اب جو نمبر سی ہے تیسرے نمبر پہ، وہ احمد کا کان کوئلے کی کان میں جل گیا۔ اب یہ ذومعنی الفاظ اس میں صرف استعمال ہوا ہے۔ اب پہلے میں کان جو ہے وہ ایسی جگہ جہاں سے معدنیات وغیرہ نکالی جاتی ہے اس کو کان کہتے ہیں۔ جیسے پاکستان کا جو کھوئڑا کا مقام ہے وہاں سے جو ہے وہ نمک نکالا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کھوئڑا میں نمک کی بہت بڑی کان ہے۔ دوسرا جو کان ہے اس کا مطلب ہے ہمارے جسم کا حصہ جس سے ہم بات سنتے ہیں، جو ہماری آواز سننے کی حص ہے۔ اب یہ ہے کہ جملہ ہم بنا کر جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ کان کہ کل رات میرے بھائی کے کان میں درد تھا، اور جو دوسرا کان والا ہے وہ ہے کہ پاکستان میں کوئلے کی کانیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 2 پہ ہے جواد لکھتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جملہ فعل ہم نے بتانا ہے، تو ایسا جملہ جس میں کوئی فعل پایا جائے، کوئی کام پایا جائے تو اس کا جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا ہے اس میں جواد لکھتا ہے جو ہے وہ فعل ہے، تو اس لیے یہ درست ہے۔ اگلے میں جواد خوبصورت ہے، جواد ذہین ہے، جواد لمبا ہے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ ہے یہ شربت میٹھا ہے، مثال کس کی ہے؟ تو یہ میٹھا لکھا ہوا ہے جبکہ میٹھا ہونا چاہیے تھا نا، لکھنے میں کچھ غلطی ہے۔ تو یہ ایسا مرکب یا ایسا جملہ، مرکب تو ظاہر ہے اس چیز کو کہتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، اور مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ایک مرکب ناقص اور ایک مرکب تہام۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ مرکب تہام کا ہے۔ تو ایسا جملہ کہ جو سننے والے کو جب آپ بات کریں تو سننے والے کو مطلب پورا واضح ہو جائے، اس کو سمجھ آ جائے، تو اس کو مرکب تہام کہتے ہیں۔ تو اس جملے میں یہ جو جملہ ہے یہ شربت میٹھا ہے، تو یہ ہمیں واضح طور پر سمجھ آ رہا ہے، اس لیے یہ مرکب تہام ہے۔ مرکب عطفی اور مرکب توصیفی جو ہے اور مرکب ناقص نہیں ہے۔ نمبر 4 پہ سواد سیاحتی مقام ہے، میں سیاحتی کیا ہے اس نے کہا ہے، جو سیاحتی ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ خبر ہے کہ سوات میں جو سوات جو جگہ ہے وہ سیاحوں کے لیے، یعنی سیاح لوگ وہاں پر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، تو یہ سوات کے اس مقام کے لیے خبر ہے سوات کے متعلق، ٹھیک ہے۔ فعل ناقص بھی نہیں ہے، مبتدا بھی نہیں ہے اور اسم بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے ایسی نظم جس میں کوئی قصہ، کہانی یا واقعہ جو ہے لکھا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مرثیہ بھی نہیں کہتے، قصیدہ بھی نہیں کہتے، منقبت بھی نہیں کہتے، بلکہ اس کو مثنوی کہتے ہیں۔ تو مثنوی جو ہے نظم کی طویل ترین جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں، اور اس کے اشعار کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ موضوع کے لحاظ سے جو نظم کی اقسام ہے ان میں یہ 4 جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے پاکستان کو 600 میگا واٹ بجلی کمی کا سامنا۔ تو یہ بیان کیسا ہے؟ یعنی اس میں کوئی قانونی بات نہیں ہے، کوئی صحافت کی بات نہیں ہے، کوئی ادب کی بات نہیں ہے،
تو یہ جو جملہ ہے یہ تکنیکی زبان کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اطلاع سمن بعدالت۔ اب یہاں پہ عدالت کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ قانونی فقرہ ہوگا۔ تو تحصیلدار صاحب یہ جملہ کیا ہے؟ تو دفتری بھی نہیں ہے، یہ قانونی ہے، ادبی بھی نہیں ہے اور صحافتی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جملے میں جس شخص چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے سند بھی نہیں کہتے، مسند بھی نہیں کہتے، مصدر بھی نہیں کہتے، بلکہ اسے مسند علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 9 پہ ان میں سے کون سا محاورہ درست ہے؟ تو اگلے پیج پہ ہم جو ہے وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا محاورہ جو ہے وہ درست ہے۔ اب پہلا ہے 2 9 11، یہ ظاہر ہے یہ غلط ہے۔ اب جو اگلے نمبر پہ ہے وہ ہے 9 2 11 ہونا، یہ درست ہے۔ 9 2 12 جو ہونا بھی غلط ہے اور 9 2 13 ہونا بھی غلط ہے۔ درست جو محاورہ ہے وہ 9 2 11 ہونا ہے۔ اس کے بعد نمبر 10 پہ ہے ان میں سے کون سا روزمرہ ہے؟ یعنی 4 آپشن دیے ہیں تو ہم نے جو روزمرہ ہے اس کے متعلق بتانا ہے کہ کون سا درست ہے۔ اب پہلا اس میں ہے جان کے لالے پڑھنا۔ نمبر 2 ہے جان ہے تو جان ہے۔ نمبر 3 پہ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی، تو یہ جو روزمرہ ہے یہ درست ہے۔ اس کے بعد ہے جان جوکھوں میں ڈالنا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی جو ہے وہ روزمرہ میں نہیں آتا۔ اس کے بعد ہے 11 نمبر پہ ان میں سے مرکب ناقص کی مثال، یعنی ایسا یہ چاروں آپشن ہیں، ان میں ہم دیکھیں گے کہ کس میں جو ہے نقص پایا جاتا ہے۔ تو مرکب ناقص اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی نقص یا کمی پائی جائے نا، تو دیکھتے ہیں کہ کس میں ہے۔ اب اس میں ہے یہ سرخ رنگ کا پھول ہے، یہ درست ہے۔ یہ گلاب کا پھول ہے، یہ بھی ٹھیک فکرہ ہے، مرکب تام کا ہے۔ مجھے پھول پسند ہے، یہ بھی مرکب تام کا ہے۔ گلاب کا پھول یہ مرکب ناقص ہے کیونکہ یہ مکمل جملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے 12 تشبیہ کے ارکان کتنے ہیں؟ تو ان کی تعداد 5 ہے، ٹھیک ہے، 3 بھی نہیں ہے، 4 بھی نہیں ہے اور 6 بھی نہیں ہے۔ نمبر 13 پہ ہے جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ یہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ استعارہ بھی نہیں ہے، تشبیہ بھی نہیں ہے اور کنایہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 14 پہ ہے 2 اشعار کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ رباعی کہلاتا ہے۔ رباعی کا مطلب ہوتا ہے 4، مربع بھی اس کو کہتے ہیں۔ مسند جس میں نظم کے ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں مسدد کہلاتی ہے۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 3 ہوں تو مثلث کہلاتی ہے، اور ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 ہوں تو مخمس کہلاتی ہے۔ تو رباعی کا مطلب ہے 2 اشعار یعنی 4 مصرے۔ نمبر 15 پہ ہے جس شعر میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہے اسے کہتے ہیں مقطع، یعنی ہر غزل یا نظم کا، زیادہ تر غزل میں ہی ہوتا ہے، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا قلمی نام استعمال کرتا ہے اور اس کو تخلص کہتے ہیں، اور وہ آخری شعر ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ اور مقطع کا مطلب ہے کاٹنا یا قطع کرنا، اور جو مطلع ہوتا ہے اس کا مطلب ہے طلوع ہونا، یا پہلا جو شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہا جاتا ہے۔